بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 65۔ نماز برائیوں سے کیسے روکتی ہے؟ میرے شیخ و مرشد حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ کسی زمانے میں ایک چور تھا۔ وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی بات چیت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگا۔ اگرچہ ایسا سننا ناجائز ہے، حرام ہے، چوری ہے، لیکن چور چوری ہی کرنے آیا تھا تو اسے سننے میں کیا چیز روک سکتی ہے؟ آخر وہ چور ہی تو تھا۔ تو اس نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے اور اس کی بیوی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی اور پرہیزگار ہو، جو بہت بڑا اللہ والا ہو۔ میں میری بچی کی کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں ہی کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ میرے ہی ساتھ شہزادی کی شادی بادشاہ کر دے۔ دل میں ایک لالچ پیدا ہو گئی۔ اب وہ چوری کو تو بھول گیا لیکن دھوکے پر اتر آیا اور گھر میں جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ تو ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس مسجد میں جا کر بزرگوں جیسا لباس پہن کر اور ان کی چال ڈھال اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں تو دھیرے دھیرے بادشاہ تک بات پہنچے گی کہ کوئی آدمی یہاں ایسا متقی پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میں چن لیا جاؤں اور شہزادی سے میری شادی ہو جائے۔ بھائیو، یہ اس کا ایک نہایت ذلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا، اور اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگوں جیسا لباس اور پوشاک اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں پر نمازیں، ذکر و تلاوت، مراقبہ سب شروع کر لیا۔ اب زمانہ چلتا رہا، لوگوں میں شہرت ہوتی گئی کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی یہاں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے لوگوں کا آنے جانے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بادشاہ تک خبر پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں تو جوان لیکن زہد و عبادت میں لاجواب، تقوی اور طہارت میں بے مثال۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دیا کہ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا اس کے لیے اسی کا انتخاب کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں بات چیت کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد میں پہنچا اور اس نے باادب اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ جہاں پناہ کی طرف سے آیا ہوں، ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی لڑکی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا ہی متقی و پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، اور وہ اس کی تلاش میں تھے۔ اب جو نظر گئی تو نظر آپ پر آ کر رک گئی، لہذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے بات چیت کروں۔ اگر آپ اس کے لیے تیار ہوں تو فرمائیے، اگلی مجلس کے اندر اس سلسلے کی کوئی کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ یہ شخص جو دراصل اسی تمنا اور آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا، وہ بہت دیر تک وزیر کی یہ بات چیت سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی؟ تو کہنے لگا آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کہ کیوں منظور نہیں؟ اس نے کہا کہ دیکھیے، میں صاف صاف بتاتا ہوں کہ میں اصل میں ایک چور تھا اور میں بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے ایک مرتبہ گیا تھا، پھر جو کچھ بھی ہوا اس کو سنا دیا، اور اس کے بعد اس چور نے کہا کہ میں نے تو یہ چال ڈال اسی لالچ کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن جب میں یہاں آ کر بیٹھا تو خدا نے مجھے اپنا بنا لیا، اب بس اس کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب عبادت عبادت ہو جائے، نماز نماز ہو جائے اور ذکر ذکر ہو جائے
اور ہماری دوسری عبادتیں واقعی عبادتیں ہو جائیں تو بے شک یہ نمازیں اور عبادتیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں۔